السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ۔ وقال اللہ تعالی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور الہامی کتب، ان الہامی کتب میں 315 کتابوں کا تذکرہ ہے، اور خدائے رب عز و جل کا یہ کہنا ہے کہ کچھ کو ہم نے بیان کر دیا ہے، کچھ کا ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تورات، زبور، صحائف موسیٰ، صحائف ابراہیم، انجیل، تورات اور قرآن، بس یہ چند کتابوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور اس کے اور بعد یا 315 کا ذکر صرف سننے کو ہے، باقی انسانیت کے آگے وہ تعلیمات یک کے بعد دیگرے آتی گئیں اور گزرتی گئیں، اور آخر پہ خدا نے کلام اتارا جو قیامت کی نشانی ہے کہ اس کو ہم نے اتارا، لوح محفوظ میں رکھا، اس کی حفاظت ہی ہم کرنے والے ہیں، اور اس کا پیغام اور مشن وہ ہم نے کل بیان کیا تھا۔ آج دوسرا اس سلسلے کا بیان ہے کہ قرآن مجید کا پیغام ہے اللہ کی توحید، اور اس کے لیے فرمایا کہ جو بھی رسول ہم نے بھیجا اس کا، اور رسول اور نبی 315 تو رسول ہیں جن پر خدا نے شریعتیں بھیجیں، اور باقی اس کی تشریح کرنے والے 1,24,000 کا فگر ہر جگہ ملتا ہے، اور وہ ان کا پیغام تھا اللہ کی عبادت کرو۔ اور سب سے پہلا پیغمبر جو نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا میں تم کو کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے پھر ڈرتے رہو، اور پھر اس کا طریقہ ڈرنے کا وہ میں بتاؤں گا، میری اطاعت کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ۔ اور یہ اللہ کی عبادت بندے اور خدا کا وہ تعلق ہے کہ جس میں وہ بغیر اسباب کے رب کو پکارتا ہے، اور جسم کے ساتھ بندگی بجا لاتا ہے، طواف اور نماز اور روزے کرتا ہے، اور زبان سے اس کی عبودیت کے تذکرے کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا۔ اور جو اللہ کی توحید پہ مرتا ہے، خدا کے تمام کلاموں میں اس کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ دوسرے مرحلے پہ پیغمبر کہتا ہے میری اطاعت کرو، کیونکہ جب تک کہ تم اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو نہ سمجھو جانو گے، اس وقت تک خدا کی رضا کو پا ہی نہیں سکتے، اور اس کام کی ضد اور اس کی مخالفت میں اپنے عقل پسندی ہے اور بدعت و خرافات ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی تعلیمات کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں اس پہ من و عن ہر چیز کو قبول کرنا ہوگا، بصورت دیگر وہ ایمان ہی قبول نہیں ہوگا۔ اور آخری پیغمبر کے الفاظ یہ تھے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے ساری انسانیت، پہلے ہر خطے ہر بستی میں الگ الگ نبی تھا، اور اب ایک ہی پیغمبر ہے، اور جس کے لیے کہا گیا کہ رحمت بنا کر جہان کے لیے بھیجا، تعلیمات کے لیے سب کے لیے ہدایت رہنمائی ہے، اور کتاب وہ ہے جو ذکر للعالمین ہے، اور رب وہی ہے جو سب کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ یہ گویا کہ گلوبلائزیشن کی طرف خدا کا آخری پیغام ہے، اور سائنس نے اس تمام عقدے اور کائنات کے رازوں کو کھول دیا ہے۔ اس کا مشن صرف یہاں زندگی گزارنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی ہے، اور اس لیے خدا کا کلام یہ کہہ چکا ہے لِنَنْظُرَ کیف تعملون، ہم تم کو
دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے تمہارے اعمال ہیں، اور جب تم خدا کے حضور پیش ہوگے تو پھر دیکھ لو گے اور ہم تم کو دکھا دیں گے کہ تم کتنا خدا کو ماننے والے تھے اور کتنا اس کی اطاعت میں پابند ہوئے، اور اس کا باقاعدہ حساب اور میزان ہوگا، اور نیکی اور بدعملی کا مقابلہ وزن سے ہوگا۔ جتنے جس کے اچھے وزن نکل آئے، ایک نیکی بھی بڑھ گئی تو جنت کا وعدہ ہے، اور اگر حساب میں ناکامی ہو گئی تو اس کی فکر ابھی سے پا لینی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مساوات اور اخوت کا پیرامیٹر رکھ کر ان کو آخرت کی ہلاکت اور تباہی سے بچانے میں کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ ظالم کو اس لیے روکنا کہ کل وہ مارا جائے گا، اور یہاں مظلوم کی مدد کرنا اس لیے کہ ظالم ان پر ہمیشہ کوڑا برساتے رہتے ہیں۔ ان کو روکنا بہت ضروری ہے، اور یہی عدل کا پیمانہ ہے، اور یہی اخلاقیات ہے، اور علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مصلحت کے ساتھ بڑھ کر آگے ہو کر یہ خدا کے پیغام کو تسلیم کر کے چلنا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔